بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ناظرین، جنت نظیر وادی کشمیر میں جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا سورج بہت جلد طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ کشمیر کے نوجوانوں نے اپنی یونیورسٹیوں، کالجوں، کھیل کے میدانوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مورچوں پہ اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ کشمیریوں پہ انہوں نے جتنے ظلم کرنے تھے وہ کر لیے، کشمیریوں کو جتنا دبانا تھا وہ دبا کے دیکھ لیا۔ اب کھیل ختم ہونے والا ہے، اب جنت نظیر وادی ہمیشہ کے لیے جنت بننے والی ہے۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے۔ اب کشمیری نوجوانوں کو کرفیو ختم ہونے کا انتظار ہے۔ جس دن کرفیو ختم ہو گیا اس دن بہت بڑا طوفان آئے گا جو انڈیا کو بہا لے جائے گا۔ مودی کو اس بات کا علم ہے، جس دن یہ طوفان اور لاوا پھٹے گا تو اس کو روکنا ممکن نہیں۔ اب کشمیریوں کو صرف پاکستان کے ایک شخص کے بیان اور اس کے حوصلہ کا انتظار ہے، اور اس شخص کا مودی اچھی طرح واقف ہے۔ اب کشمیری دن رات اس انتظار میں ہیں کہ کس دن اس شخص کو بولنے کی اجازت ملے اور ہمارے حوصلے بلند ہوں اور ہم اپنی تحریک کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کر لیں۔ اب کشمیر میں وہی ہونے والا ہے جو افغانستان میں طالبان نے سپر پاور کے ساتھ کیا اور سپر پاور امریکہ اپنی ہار مان گیا۔ پاکستانیوں، کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ امیدیں اور آسیں لگائے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے اگر پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے تو خدا کے لیے کشمیریوں کے لیے دعائیں کرنا ہوں گی، یا اللہ اپنی غیبی مدد فرما اور کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ میں اپنی بات ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں۔ ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے، ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے، کٹ گئے سب کے گلے اور مرا کوئی نہیں۔ والسلام۔